السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 13 یہ اردو کا سبق ہے۔ اردو کا سبق میں آج آپ پڑھیں گے جیم، چے، ہے، خے، یہ چار حروف جس کی شکل یکساں ہے یعنی سیم ہے، لیکن نقطوں کے ذریعے سے آپ اس پہ فرق کر سکتے ہیں کہ اگر ایک نقطہ بیچ میں ہے تو یہ جیم ہے، 3 نقطے ہیں تو چے ہے، اور ایک بھی نقطہ نہیں تو ہے ہے، اور اگر اوپر ایک نقطہ ہے تو خے ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ہے، اور اس حروف کو، ان چاروں حروف کو جب کسی دوسرے حرف سے جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے آج کے سبق میں یہی بتایا جائے گا، یہی پڑھایا جائے گا۔ تو دیکھیے جیم کو جب الف سے ہم جوڑتے ہیں تو جیم کی یہ شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے، صرف جیم کا جو سرا ہے، جو کنارہ ہے، وہ اتنا لیا جاتا ہے اور اس کا نقطہ لیا جاتا ہے پہچان کے لیے۔ تو یہ جیم ہے، الف سے جوڑ دیا تو یہ جیم الف زبر جا ہو گیا، اور اگر اسی کو آپ نے 3 نقطہ لگا دیا تو یہ چھ الف زبر چا ہو گیا، اور اگر اس نقطے کو اوپر لگا دے تو خے الف زبر خا ہو جائے گا، اور اگر نقطہ ہٹا دے تو ہے الف زبر ہا ہو جائے گا۔ تو یہ جا، چا، ہا اور خا سب اسی طریقے سے بنیں گے، صرف آپ کو نقطے کو الٹ پھیر کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پے سے جوڑتے ہیں، پے سے، بے سے، تے سے، ٹے سے، سین سے، کسی بھی دوسرے حرف سے، الف کے علاوہ حرف سے جوڑتے ہیں، تو پھر جو ہے جیم کی شکل، یا یہاں پہ چے ہے تو چے کی شکل یہ اس طرح سے ہوگی۔ یہ دیکھیے ان دونوں شکلوں میں فرق ہے، یہ لکھنے کے کام آپ کو آئے گا۔ یہ اس طرح سے ہو جائے گا، پے میں جوڑا، تے میں، ٹے میں، سے میں یا سین میں آپ تو اس طرح سے چے لکھا جائے گا، یہ چے پے پیش چپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر رے ہے، دال ہے، ڈال ہے، واو ہے، اس میں اب جوڑتے ہیں تو پھر جیم کی شکل یہ ہو جائے گی، جیم ہو یا چے ہو یا ہے یا خے، ان چاروں کی شکل اس طرح سے ہوگی۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، یہ چاروں حروف کی شکل جب الف سے جوڑتے ہیں تو یہ چاروں حروف اس شکل سے لکھی جاتی ہے، اور الف کے علاوہ اور رے، واو، دال، ڈال کے علاوہ اگر بقیہ جو حروف ہیں جیسے بے، پے، سین، شے، کاف، غاف، لام وغیرہ سے اگر آپ جوڑیں گے تو یہ شکل ہوگی۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، چے پے پیش چپ، جیم رے زبر جڑ، جیم بے زبر جب، صرف انہی 4 حروف کو جوڑنا سکھایا جا رہا ہے اس کے سبق میں۔ جیم لام زبر جل، چے لام زبر چل، چے رے زبر چر، خے سین زبر خس، جیم واو زبر جو، جیم سین زیر جس، جیم نون زیر جن، جیم یہ زیر جی، چے کاف زیر چک، جیم واو پیش جو، چے پے پیش چپ، چے نون پیش چن، اور چے کاف پیش چک۔ اور اس کو اگر بغیر ہجے کے آپ پڑھتے ہیں تو جب، جل، چل، چر، خس، جو، جس، جن، جی، چک، جو، چپ، چن، چک، یہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب پورا جملہ بنایا گیا، جملہ کہتے ہیں سینٹینس کو، پورا سینٹینس اس طرح سے بنایا۔ اب چل، عام چن، اس پل پر جا، بس چپ ہو جا۔ پیچھے جو آپ نے جتنا سبق پڑھے ہیں اس سبق کو اور آج والے سبق کو مکس کر کے جملہ بنایا گیا۔ اب یہ شروع میں آپ نے پڑھا تھا، یاد ہوگا۔ اب چل، چل آج کے سبق کا ہے۔ اب چل، عام چن، اس پل پر جا، بس چپ ہو جا۔ اب اس کو آپ اپنی کاپی پہ لکھیں اور اس کو یاد کریں۔